شرک فی ذات، شرک فی ذات یہ ہے کہ کسی ذات کو اللہ تعالی جیسا تسلیم کیا جائے، یعنی واجب الوجود مانا جائے، جیسا کہ مجوسی دو خداؤں کو مانتے تھے۔ شرک فی صفات، کسی کی ذات میں اللہ تعالی جیسی صفات ماننا شرک فی صفات ہے، یعنی یہ تصور کیا جائے کہ جس طرح اللہ کی صفات ذاتی ہیں، قدیم ہیں، ازلی ابدی ہیں، اسی طرح کسی بندے کی صفات ہیں۔ در حقیقت یہ شرک ہے کہ ایسے شخص نے اللہ کی طرح کسی اور کو واجب الوجود مان لیا۔ چنانچہ اللہ تعالی جیسی صفات کسی نبی میں مانی جائیں یا کسی ولی میں تسلیم کی جائیں، کسی زندہ میں مانی جائیں یا فوت شدہ میں، کسی قریب والے میں تسلیم کی جائیں یا دور والے میں، شرک ہر صورت میں شرک ہی رہے گا، جو ناقابل معافی جرم اور ظلم عظیم ہے۔ بہت سے لوگ شرک فی صفات کو نہ سمجھ سکے اور خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ آئیے ہم شرک فی صفات پر غور کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، بھاری ہے، یعنی ان سے تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، تم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ اب غور کیجئے، ایک جگہ پر قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رؤوف و رحیم ہے، اور دوسرے مقام پر قرآن مجید فرقان حمید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف و رحیم ہے۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی صفات اور حضور کی صفات میں قرآن برابری کا درس دے رہا ہے اور شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ہرگز تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں شرک فی صفات کیوں نہیں پایا جاتا؟ کہ اللہ کا رؤوف و رحیم ہونا ذاتی ہے، رسول اللہ کا رؤوف و رحیم ہونا اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ رؤوف و رحیم ہمیشہ سے ہے، رسول اللہ رؤوف و رحیم ہے جب سے اللہ نے بنایا۔ جب یہ فرق ہو گیا تو شرک فی صفات کا کوئی تصور نہیں پایا گیا۔ اسی طرح ارشاد ہوا سورہ نمل آیت نمبر 65، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے۔ لیکن سورہ جن میں ارشاد ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا رب اپنے غیب پر صرف اپنے پسندیدہ رسولوں ہی کو آگاہ فرماتا ہے، ہر کسی کو یہ علم نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں، علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور قرآن کی آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو علم غیب دیا۔ تو یہ برابری نہیں ہے، بلکہ اللہ کا علم ذاتی ہے، رسولوں کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، رسولوں کا علم اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور اللہ تعالی کی صفات میں واضح فرق ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی صفات ذاتی، قدیم ہیں یعنی ہمیشہ سے ہیں، ابدی ہیں، غیر مقدور ہیں یعنی اللہ اس صفت میں کسی کا محتاج نہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عطائی ہیں، حادث ہیں یعنی ہمیشہ سے نہیں ہیں بلکہ جب سے اللہ نے عطا فرمائی اس وقت سے ہیں، مقدور ہیں یعنی اللہ کی عطا سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فیض لینے والے ہیں۔ جب صفات میں برابری ہی نہیں تو شرک کیسے ثابت ہوگا؟ اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو شرک کے موضوع کے متعلق سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر مسلمان کو شرک کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ مسلمانوں پہ شرک کے غلط الزام لگاتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور ان کے مکر و فریب سے ہر مسلمان کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدی تو چلا، نہ ہمیں، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ ہدایت کا معنی ہے الہدایت دلالت بلطف، لطف و مہربانی سے رہنمائی کرنا، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کسی کو راستہ دکھانا، یہ پہلی قسم ہے، اور دوسری قسم ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو یہاں پر اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو ترجمہ فرمایا اس میں یہ ہے، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، یعنی اے اللہ ہم سیدھا راستہ تو دیکھ چکے، اب ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور منزل مقصود تک پہنچا دے۔